اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہر گناہ میں پکڑنا شروع کر دیں تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ بلکہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو جو تمہارے ساتھ معاملات ہوتے ہیں وہ تمہاری ہی اپنی غلطیاں ہیں۔ کہ دو شخص آپس میں لڑ رہے تھے، بحث کر رہے تھے، اور جو ہے غصہ بہت زیادہ چڑھا ہوا تھا دونوں بندوں کو۔ تمہارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ شخص وہ کلمہ کہہ دے تو اس کا غصہ چلا جائے گا۔ کبھی بھی غصے کی حالت میں ایسے الفاظ مت کہیں کہ یہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، میں تو حالانکہ بہت اچھے کام کرتا ہوں، فلاں شخص کو دیکھو وہ تو اتنا پریکٹسنگ بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ کتنی عیاشی کر رہا ہے، کتنا انجوائے کر رہا ہے۔ جو شخص اس دنیا میں مظلوم ہے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اور ایک بندہ چاہے وہ مالک ہو چاہے وہ بزنس اونر ہو، وہ ظلم کر رہا ہے دوسرے بندے کے اوپر، تو یہ بندہ ہمیشہ یاد رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے مظلوم کا دفاع کرتے ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کہ کیا ہمیشہ غصے کا آنا برا ہے؟ کہ قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ 3 ایسے بندوں سے بات نہیں کریں گے جن میں سے ایک بندہ وہ ہوگا جو اپنے گھر والوں کی طرف سے غیرت نہیں رکھا کرتا تھا۔ بندہ ریلائز کرے کہ جتنے بھی بندے ایگزسٹ کر رہے ہیں آج دنیا میں، we have to realize that we have our own shortcomings۔ ہمارے اندر بہت زیادہ کمی کوتاہیاں ہیں، اور نہ جانے صبح سے لے کے شام تک ہم کتنی غلطیاں کرتے رہتے ہیں، کتنے گناہ کرتے رہتے ہیں۔ اگر ایک بندہ یہ کہے کہ جی مجھ سے غلطی دیکھی نہیں جاتی، میں اپنے آپ کو کنٹرول کر نہیں سکتا، تو اس کو چاہیے کہ یہ غور کرے شخص کہ صبح سے لے کے شام تک نہ جانے کتنی دفعہ یہ غلطیاں کرتا رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتے رہتے ہیں اور ایک دم نہیں پکڑتے۔ Now can you imagine what if Allah catches you on every single sin you do؟ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہر گناہ میں پکڑنا شروع کر دیں تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ بلکہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو جو تمہارے ساتھ معاملات ہوتے ہیں وہ تمہاری ہی اپنی غلطیاں ہیں، وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہارے بہت سارے گناہوں کو معاف کرتے رہتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص غصے کی حالت میں ہو اور وہ کھڑا ہوا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے، اگر وہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کو چاہیے لیٹ جائے، تو اس سے امید ہے کہ اس کا غصہ ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ یہ رسول اللہ کی انسٹرکشن ہے کہ جو بندہ غصے کی حالت میں ہو اگر وہ بیٹھا ہے تو وہ لیٹ جائے۔ تو ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہ، وہ ایک بندے کے ساتھ ڈسکشن کر رہے تھے، اور ڈسکشن شاید تھوڑی سی آگے چلی گئی اور وہ ڈسکشن کے دوران وہ لیٹ جاتے ہیں۔ تو دوسرا بندہ تھوڑا سا سرپرائز ہوتا ہے کہ ابھی تو ہماری بحث چل رہی تھی، ایک دم آپ لیٹ گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے نبی نے مجھے یہی فرمایا کہ اگر تمہیں غصہ آ جائے اور اگر تم اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو، غصے کو کم کرنا چاہتے ہو تو لیٹ جایا کرو۔ اینڈ آئی تھنک اٹس اے پریکٹیکل اسٹیپ۔ اور ہمارے ایک بڑے پیارے بھائی ہیں، ہی واز ٹیلنگ اباؤٹ ہز اینگر ایشو ایز ویل۔ کہتے ہیں کہ میری اپنے وائف کے ساتھ بحث چل پڑی، اینڈ ڈیورنگ دیٹ ہیٹڈ کنورزیشن ہی لائڈ ڈاؤن، وہ لیٹ جاتے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ لیٹ گئے تو جو بیوی تھی ان کا جو ہے جو وائف تھی ان کی ہنسی نکل پڑی کہ واٹ ہیپن ٹو یو، آپ کیوں لیٹ گئے ہیں؟ تو سبحان اللہ ڈسکشن وہاں پر ہی اوور ہو جاتی ہے اور دوبارہ جو ہے ان کا معاملہ جو ہے وائنڈ اپ ہو جاتا ہے، اینڈ دے ور فرینڈز اگین الحمدللہ۔ تو یہ ایک پریکٹیکل سٹیپ ہے۔ اور اگر غصہ پھر بھی ٹھنڈا نہ ہو تو بندے کو چاہیے کہ جا کے وضو کرے ٹھنڈے پانی سے اور ٹھنڈا پانی پیے۔ اور ایک اور بھی بندے کو کام کرنا چاہیے، جب بندے کو غصہ آیا ہو اور وہ جس گیدرنگ میں ہو، جس ماحول میں ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ گیدرنگ چھوڑ کے چلا جائے۔ جس بندے کے سامنے ہے یا جو آبجیکٹ ہے آپ کے غصے کا، اس کو چھوڑ کے کہیں اور چلا جائے۔ اس سے بھی انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کا موڈ چینج ہو جائے گا، اینڈ انشاءاللہ دس از ہاؤ یو ول کول ڈاؤن یور اینگر۔ اس سے آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور ایک اور جو ہے ٹپ ہے کہ بندہ وہاں سے اٹھ کے کوئی اور ایکٹیویٹی کرنا سٹارٹ کر دے۔ The person
can start praying, وہ وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے. He can start reading قرآن, وہ قرآن مجید پڑھنا شروع کر دے, ڈیفینیٹلی with translation سمجھ کے پڑھے, اور بک ریڈنگ کر سکتا ہے. اینڈ ہی کین گو آؤٹ, ہی کین پلے فٹ بال, کرکٹ, جو بھی اس کی جو ایفیلیشن ہے وہ کر سکتا ہے. اینڈ ناٹ ٹو فرگیٹ جم, انشاءاللہ وہ جم بھی جا سکتا ہے, وہاں پہ ورک آؤٹ بھی کر سکتا ہے. اس سے بھی جو ہے ہمیں اسٹڈیز بتاتی ہیں کہ بندے کا جو ٹیمپرمنٹ ہے وہ کول ڈاؤن ہو جاتا ہے, اور اس سے اس کے لیے انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا. اور جب بندے کو غصہ آ جائے تو بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن طلب کرے. اس کو چاہیے کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے, کیونکہ ہمارے نبی کا فرمان ہے, انہوں نے ایک دفعہ دیکھا کہ دو شخص آپس میں لڑ رہے تھے, بحث کر رہے تھے, اور جو ہے غصہ بہت زیادہ چڑھا ہوا تھا دونوں بندوں کو. تو ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں, اگر یہ شخص وہ کلمہ کہہ دے تو اس کا غصہ چلا جائے گا. اور وہ کلمہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایک اور حدیث ہے جو کہ میرے دل کے بڑے قریب ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو واقعی اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتا ہے, جو واقعی اپنے نفس پر قابو پانا چاہتا ہے, تو اس کو چاہیے کہ اس حدیث پر غور کرے اور اس حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے. تو انشاءاللہ اس کو بہت فائدہ ہوگا. ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اس شخص کو ایک گھر کی گارنٹی دیتا ہوں جنت کے وسط میں, جنت کے درمیان میں, جو آرگیومنٹ کو چھوڑ دیتا ہے یہ جانتے ہوئے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں اور میں حق پہ ہوں. تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل کرتے ہیں, اور جنتوں میں کہاں پہ؟ جنت کے وسط میں. تو یہ ایک بہت بڑی امید ہے جو ہمارے نبی نے ہمیں دلائی کہ بندہ اگر سچ کہتے ہوئے اور حق پر ہوتے ہوئے وہ آرگیومنٹ چھوڑ دیتا ہے کہ دیکھو میں اس آرگیومنٹ میں آگے نہیں جاتا, I have to leave this argument then and there, اگر وہ ایسا کر دیتا ہے تو کتنا بڑا ریوارڈ ہے. اللہ کے نبی نے بشارت دی کہ اس بندے کے لیے جنت ہے, اور اللہ کے نبی نے جو ہے ہماری ہمت بڑھائی, فرمایا کہ میں اس شخص کو جنت میں ایک بلند و بالا جگہ پہ ایک گھر کی بشارت دیتا ہوں جو اپنے اخلاق کو, اپنے کریکٹر کو بہترین بنا دیتا ہے. اور جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر غصے کا ایلیمنٹ زیادہ ہے, تو جان لیں کہ کبھی بھی آپ غصے کی حالت میں اسپونٹینیس ایکٹ مت کریں, کہ امیڈیٹ ایکٹ مت کریں, سوچ سمجھ کے رک جائیں. اور یہی ہمارے نبی کی بھی انسٹرکشن ہے. فرمایا کہ یا تو اچھی بات کہو, اگر نہیں کر سکتے تو اپنی زبان کو لگام دے کے رکھو, زبان بند کر لو, اس کو تالا لگا دو. اور کبھی بھی غصے کی حالت میں ایسے الفاظ مت کہیں کہ یہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے, میں تو حالانکہ بہت اچھے کام کرتا ہوں, فلاں شخص کو دیکھو وہ تو اتنا پریکٹسنگ بھی نہیں ہے, پھر بھی وہ کتنی عیاشی کر رہا ہے, کتنا انجوائے کر رہا ہے. کیونکہ اس بندے کو احساس ہے, یہ اس لیے اپنے غصے کو کنٹرول میں لے کے آتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اس کی مزاج اور ڈیفرنٹ طریقے سے اس کو آزما رہے ہیں. ہر بندے کا اپنا اپنا ٹیسٹ ہے, کسی کو زیادہ مال دے کے آزمایا جاتا ہے, کسی کو کم مال دے کے آزمایا جاتا ہے. اور اگر غصے کی حالت میں کسی کو آپ برا بھلا کہہ ہی دیں اور آپ نے اس بندے کی دل آزاری کی ہے, تو جب غصہ آپ کا تھم جائے, غصہ نیچے چلا جائے, تو بندے کو چاہیے کہ اس بندے کے پاس جا کے پرائیویٹلی اپولوجائز کرے, اس سے معذرت کرے. تو اس سے امید ہے کہ اس بندے کا بھی دل صاف ہو جائے گا اور وہ بھی آپ کو جو ہے معاف کر دے گا. اور اگر آپ سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے کہ آپ نے مجمع میں کسی کو برا کہا ہے, then it is essential for you to apologize in the public. تو لوگوں میں بیٹھتے ہوئے آپ اپولوجائز کریں. تو اس سے امید ہے کہ انشاءاللہ اگر یہ آپ اپنی عادت بنا لیتے ہیں تو آپ ایک دفعہ سلپ کریں گے, دو دفعہ سلپ کریں گے, بٹ فار دا تھرڈ ٹائم آپ کہیں گے کہ نہیں, اس بار میں نے سلپ نہیں کرنا, میں نے غصے میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے میری بعد میں جا کے جو ہے بے عزتی ہو, یا لوگ کہیں کہ یہ بار بار جو ہے یہ سلپ کر جاتا ہے. تو انشاءاللہ دس از ون آف دا ٹپ ود وچ یو کین ٹیک کنٹرول آف یور اینگر انشاءاللہ. اور آپ یہ ہمیشہ اپنے آپ کو ریمائنڈ کرواتے رہتے ہیں کہ جو شخص اس دنیا میں مظلوم ہے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا, اور
ایک بندہ چاہے وہ مالک ہو چاہے وہ بزنس اونر ہو، وہ ظلم کر رہا ہے دوسرے بندے کے اوپر، تو یہ بندہ ہمیشہ یاد رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے مظلوم کا دفاع کرتے ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ تعالیٰ اس مظلوم کو اس کا حق لازماً دلوا کے رہیں گے۔ اور جب ہم قیامت کی بات کرتے ہیں وہاں پہ جو کرنسی ہے درہم، پاکستانی روپیز، ڈالرز نہیں چلیں گے، وہاں پہ نیکیاں اور جو برے اعمال ہیں وہ کرنسی چلے گی۔ آپ کی نیکیاں، اللہ نہ کرے اگر کسی کے ساتھ آپ نے ظلم کیا ہے تو آپ کی نیکیاں اس شخص کو دے دی جائیں گی، جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اس بندے کے جو گناہ ہیں، برے اعمال ہیں، وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے جائیں گے، تو یہ جو ہے بہت گھاٹے کا سودا ہو جائے گا۔ اور سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، جو رحمان کے خاص بندے ہیں، وہ کرتے کیا ہیں؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور اگر کوئی جاہل شخص ان کے پاس آ کے کوئی ایسی ویسی بات کر ہی دیتا ہے جس سے بندے کو غصہ آئے یا جو ہے اس کا جو اینگر ہے وہ ٹریگر کرے، تو وہ ریٹیلیٹ نہیں کرتے، وہ کرتے کیا ہیں؟ قالوا سلاما، کیونکہ اس سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وائی ڈو وی ہیو ٹو گیٹ آن دیٹ لیول کہ ہم جو ہے وہ بھی ہمیں گالی دے اور ہم بھی جو ہے اس کا جواب دیں؟ جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ سلام علیکم کہہ کے وہ آگے جو ہے چل دیتے ہیں۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ان کے مشرک والد تھے، ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو بار بار یا ابتی، اے ابا جان، اتنے پیار سے بلاتے ہیں اور ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں کہ اے ابا جان، میں آپ کو ایسی بات بتاتا ہوں جس سے آپ کو فائدہ ہو جائے گا، اور ایسا علم میرے پاس آیا ہے جو شاید آپ کے پاس نہیں آیا۔ اگر آپ نے میری بات نہ سنی، اگر آپ نے اسلام قبول نہ کیا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے عذاب آپ کو چھو لے گا۔ یعنی بار بار بڑے اچھے طریقے سے یا ابتی، او مائی فادر، او مائی بیلوڈ فادر کر کے انہوں نے اپنے فادر کو ایڈریس کیا، ان کی رہنمائی کی، لیکن اینڈ میں ان کے والد نے کیا کہا کہ اے ابراہیم، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے رجم کر دوں گا اور تو یہاں سے چلا جا۔ یعنی اس نے بڑی ہارش بات کی، اس نے جو ہے غصے کے ساتھ جو ہے اس نے جواب دیا۔ تو کیا ابراہیم علیہ السلام نے غصے کا جواب غصے سے دیا؟ نہیں، انہوں نے فرمایا سأستغفر لک ربی سلام علیک، کہ آپ پر سلامتی ہو اور میں اپنے رب سے ضرور آپ کے بارے میں استغفار کروں گا۔ انہوں نے دعا دی اپنے والد کو۔ تو یہ کام کرنا ہے ایمان والوں نے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر جس کے ساتھ ہماری بات نہیں بن پا رہی، اگر کسی شخص کی کمپنی میں ہم ہمیشہ جو ہے کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے، شاید وہ بہت غصے والا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب اس سے علیحدہ ہوں یا اس کی پریزنس میں ہوں تو اس بندے کے لیے ہم دعا کریں کہ اے اللہ اس بندے کا دل نرم کر دے۔ اور ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کرائٹیریا بتا دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک دفعہ صحابہ اکرام وہ ریسلنگ کر رہے ہیں، گراپلنگ کر رہے ہیں مسجد نبوی میں، تو پوچھا اے میرے صحابہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس بندے کے اندر زیادہ زور ہے، کس بندے کے اندر زیادہ طاقت ہے۔ تو ہمارے نبی نے یہ سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا کہ ہو از اے اسٹرانگ پرسن، کہ اصل میں جو اسٹرنگتھ ہے وہ کیا ہے۔ فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، دیکھو جو بندہ ریسلنگ میں کسی بندے کو نیچے گرا دے یا اس کو اوور کم کر دے، وہ اسٹرانگ نہیں ہے، وہ طاقتور نہیں ہے، بلکہ طاقتور وہ ہے جب اس کو غصہ آیا ہو، وہ اپنے غصے کو قابو میں لے کے آئے، وہ اپنے غصے کو کنٹرول کر لے۔ تو اگر آپ بھی اس کرائٹیریا پر چلتے ہیں اور آپ بھی اگر اس سٹینڈرڈ پر چلتے ہیں تو انشاءاللہ if you try to control your anger then you are a strong man، چاہے دنیا والے جو مرضی کہتے رہیں۔ اور ہمارے پاس بہت سارے ایگزامپلز ہیں، صحابہ اکرام کی ہمیں ایگزامپلز ملتی ہیں، سلف صالحین کی ایگزامپلز ملتی ہیں۔ کئی لوگ شاید جانتے ہی نہیں ہیں یا وہ بھول جاتے ہیں۔ کچھ لوگ آ کر کہتے ہیں کہ جی آئی ایم ویری شارٹ ٹیمپرڈ، میں بہت غصہ والا ہوں اور شروع ہی سے میری ایسی عادت ہے۔ عادت کو چینج کیا جا سکتا ہے،
عمر بن خطاب اسلام سے پہلے الحمدللہ ہی واز ویری اسٹرانگ بفور اسلام اینڈ آفٹر اسلام، اور ان کے ایموشنز بہت اسٹرانگ تھے. ہی ہیڈ ویری پاورفل ایموشنز. لیکن جیسے ہی وہ اسلام قبول کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ رسول اللہ کی کمپنی میں وہ آتے ہیں، تو انہوں نے اپنے بیہیویئر کو چینج کیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ اس دنیا سے گئے اور اس سے پہلے کے جو ان کے کچھ ایام تھے، جو سال تھے، ہی واز ویری کمپیشنیٹ، اور وہ لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے. تو ہم نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ اگر کسی بندے کے اندر غصے کی ٹینڈنسی زیادہ ہے تو اس کو چاہیے کہ ابھی سے وہ طے کرے کہ میں نے اس کو کیسے سبسائڈ کرنا ہے. ایک طرف تو ہمارے پاس اکیڈیمک ٹریٹمنٹ ہے کہ ہمارے رب نے ہمیں کیا فرمایا، رسول اللہ نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم نے پریکٹیکل سٹیپس لینے ہیں تاکہ ہمارا جو غصہ ہے وہ ٹون ڈاؤن ہو اور ہم اچھے طریقے سے اپنی زندگی کو گزار سکیں. اور اب ہم کوئکلی انشاءاللہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیشہ غصے کا آنا برا ہے؟ دی آنسر از نو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ میں آدم کی اولاد میں سے ہوں اور مجھے بھی غصہ آتا ہے جیسے تمہیں غصہ آتا ہے. بندے کو اگر غصہ اس لیے آتا ہے تاکہ وہ دنیا میں جو ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کو پش بیک کرے، اس کو ختم کرے، تو یہ غصہ اچھا غصہ ہے، یہ پازیٹیو غصہ ہے. اور اگر کوئی بندہ آ کر آپ کی فیملی کو اور یا آپ کو تھریٹ کرے تو ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ نہیں مجھے غصہ نہیں آتا، یو کین ڈو وٹ ایور یو وانٹ، اور بندہ جو ہے اسٹیپ بیک کر لے. نہیں، بندے کو اس وقت جو پازیٹیو غصہ ہے وہ اپنے اندر لے کے آئے اور اپنا بچاؤ کرے، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچائے. اور جب بھی اگر کوئی آپ ایسی چیز دیکھتے ہیں یا کوئی ایسے اعمال دیکھتے ہیں جو آپ کے سامنے ہوتے ہیں اینڈ دیز تھنگز آر ناٹ ایز پر سننا، وہ غلط ہے، وہ گناہ کا کام ہے، تو بندے کے اندر آٹومیٹکلی بینگ اے بلیور، اگر کوئی آپ ایسی چیز دیکھتے ہیں، کوئی آپ کے سامنے ظلم ہو رہا ہے یا کوئی بندہ گناہ کر رہا ہے، تو اس وقت آپ کے اندر غصہ آنا وچ از اے گڈ تھنگ. لیکن ہمارے نبی نے ہمیں سٹیپس بتا دیے کہ اگر کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے تو اس کو چاہیے اپنے ہاتھ سے روکے. اگر وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اس کو اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کرے. اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو اس کو چاہیے اپنے دل میں ایٹ لیسٹ اس کو برا جانے. اور ایک اور بات کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. آپ نے ڈیٹیکٹ کرنا ہے کہ جس کمپنی میں آپ بیٹھے ہیں کہیں وہ بندے آپ کو بلیٹل تو نہیں کر رہے، آپ کی بے عزتی تو نہیں کر رہے. تو آپ نے اس سچویشن کو سمجھنا ہے اور اپنے نبی کے فرمان کو یاد رکھنا ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، a believer does not humiliate himself، کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بے عزت نہیں کرتے، وہ اپنی بے عزتی نہیں کرواتے لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے. So we have to take care of ourselves in that regard. ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایک مرد کے اندر پروٹیکٹیو جیلسی ہونی چاہیے اپنے گھر والوں کے حوالے سے، چاہے وہ آپ کی گھر والی ہو، چاہے وہ آپ کی سسٹر ہو، چاہے وہ آپ کی والدہ ہو یا آپ کی بیٹی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ غیرت کے حوالے سے اپنے صحابہ کو، امتیوں کو بتا رہے تھے. تو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اگر میں اپنی وائف کو کسی پرائے مرد کے ساتھ دیکھوں تو میں اس بندے کی گردن اڑا دوں گا، میں اس کو قتل کر دوں گا. تو صحابہ کرام کے لیے تھوڑا سا سرپرائز اس لیے ہوا کیونکہ رسول اللہ کی کمپنی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ کرام جنرلی خاموشی اختیار کیا کرتے تھے رسول اللہ کی پریزنس میں. تو صحابہ کرام نے جب اپنا سرپرائز ایٹیٹیوڈ شو کیا تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہیں تعجب ہو رہا ہے سعد کی غیرت پہ؟ اور پھر قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم میرے اندر سعد سے زیادہ غیرت ہے، میں سعد سے زیادہ با غیرت ہوں اور میں سعد سے زیادہ با حیا ہوں، اور اللہ کی قسم اللہ کے اندر مجھ سے زیادہ حیا ہے اور اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ باغیرت ہیں. تو میننگ اٹ از اسینشیل فار اے بلیور ٹو ہیو پروٹیکٹیو جیلسی، جسے ہم غیرت کہتے ہیں، کہ بندے کے اندر ہو اس کے گھر والوں کے حوالے سے،
وہ ان کا خیال کرے، اس کے اندر ایسا غصہ پایا جائے کہ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو تو وہ اپنے غصے کو صحیح چینلائز کرے اور اپنے گھر والوں کو پروٹیکٹ کرے، کیونکہ اللہ کے نبی کی وعید بھی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ 3 ایسے بندوں سے بات نہیں کریں گے جن میں سے ایک بندہ وہ ہوگا جو اپنے گھر والوں کی طرف سے غیرت نہیں رکھا کرتا تھا، جسے ہم دیوس کہتے ہیں۔ دیوس وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کی عزت کی پرواہ نہیں کرتا، جو اپنے گھر والیوں کی نمائش کرتا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ اس کی گھر والی کو، اس کی بیٹی کو، اس کی بہن کو، اس کی والدہ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سچویشن سے بچا کے رکھے۔ تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اگر ہم جو آج باتیں کہی گئی ہیں ایک ایک کر کے ہم غور کریں اور اپنی زندگیوں میں لے کے آنے کی کوشش کریں تو ہماری زندگیوں میں بہتری آئے گی۔ اور اس دعا کے ساتھ میں جو ہے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ عمر بن خطاب یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی ضعیف فقوینی، اللہم انی شدید فلینی، کہ اے اللہ میں بہت کمزور ہوں، مجھے آپ طاقت عطا فرمائیں۔ اے اللہ میں شدید ہوں، مجھے آپ نرمی عطا فرمائیں۔ حالانکہ عمر بن خطاب ہی واز ویری اسٹرانگ، وہ کمزوری کا جو اظہار کر رہے ہیں وہ فزیکل کمزوری کا اظہار نہیں کر رہے۔ اے اللہ میرے دل کو نرم بنا دیں، میرے دل کو نرم کر دیں تاکہ میرا جو غصہ ہے مجھے اپنے قابو میں نہ لے لے، بلکہ میں اپنے غصے پر قابو کروں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔